إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه المطهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد حضرات اساتذہ کرام، علماء اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہم ایک ایسی بابرکت مجلس میں شرکت کر رہے ہیں جس میں دعاؤں کی قبولیت کا مژدہ لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے عند کل ختمۃ دعوۃ مستجابۃ کے لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ نیز ہم اس پر بھی بہت فرحاں و شاداں ہیں کہ آج کئی خیر کی چیزیں یہاں مجتمع ہو گئی ہیں، یعنی تکمیل حفظ کی مجلس، نکاح کا انعقاد، ساتھ ہی مہمانان کرام کے اعزاز و اکرام کا موقع اور اسی طرح اکابر علماء کی موجودگی، یہ سب ہمارے لیے خیر کا باعث ہیں۔ آج کی اس مجلس پر ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ انہی کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ نیز ہم شکر گزار ہیں جامعہ کے بانی و مدیر، استاد الاساتذہ، خطیب الامت، استاذی حضرت مولانا مفتی قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ہم خدام کے لیے اپنا وقت فارغ فرمایا۔ اسی طرح ہم شکر گزار ہیں محترم حنیف بھائی مایت، حسن بھائی مایت، حاجی دربار اور جنید بھائی اوراوالا اور دیگر مہمانان عظام کے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی آمد کو قبول فرمائے اور دارین میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ حاضرین مجلس، ہم آج کی اس بابرکت مجلس کی صدارت کے لیے حضرت مولانا مفتی قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام نامی اسم گرامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ حضرت اس منصب کو قبول فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ اب بلا تاخیر جلسے کا باضابطہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے تخصص فی تجوید کے ہمارے ساتھی مولوی ثاقب مہاراشٹری کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله
الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله العظيم. माशा अल्लाह, इस मशहूर को तिलावत कलाम पाक के बाद अब हम दर्जे अरबी कौम के एक तालिब इल्म अब्दुल वारिस झारखंड को दावत देते हैं कि वह हिफ्ज़ कुरान की फजीलत पर नातिया कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान मुक़द्दस को जो दिल में बसाएंगे, कुरान मुक़द्दस को जो दिल में बसाएंगे, कुरान मुक़द्दस को कुरान मुक़द्दस को जो दिल में बसाएंगे, कुरान मुक़द्दस को जो दिल में बसाएंगे, फिरदौस बरी में वो फिरदौस बरी में
ہنستے ہوئے جائیں گے فردوس بری میں وہ، ہنستے ہوئے جائیں گے قرآن مقدس کو، قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا، قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا، قبروں میں ہی جنت کا، قبروں میں ہی جنت کا وہ لطف اٹھائیں گے، قبروں میں ہی جنت کا وہ لطف اٹھائیں گے، قبروں میں ہی جنت کا۔ محشر کی تمازت کا کچھ خوف نہیں ہوگا، محشر کی تمازت کا کچھ خوف نہیں ہوگا، محبوب خدا ان کو، محبوب خدا ان کو کوثر بھی پلائیں گے، محبوب خدا ان کو کوثر بھی پلائیں گے، قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے، قرآن مقدس کو۔ ماں باپ کی خوشیوں کا انداز بھی مشکل ہے، ماں باپ کی خوشیوں کا انداز بھی مشکل ہے، سورج سے کہیں روشن، سورج سے کہیں روشن جب تاج وہ پائیں گے، سورج سے کہیں روشن جب تاج وہ پائیں گے، قرآن مقدس کو۔ ایک فرض بھی یہ ہوگا قرآن کے حافظ کا، ایک فرض بھی یہ ہوگا قرآن کے حافظ کا، 10 لوگوں کو وہ رب سے، 10 لوگوں کو وہ رب سے جنت بھی دلائیں گے، 10 لوگوں کو وہ رب سے جنت بھی دلائیں گے، قرآن مقدس کو۔ دعویٰ ہے یہ وارث اپنا، یہ خود کو بھلا دیں گے، دعویٰ ہے یہ وارث اپنا، یہ خود کو بھلا دیں گے، جب ان کو خدا اپنا، جب ان کو خدا اپنا دیدار کرائیں گے، جب ان کو خدا اپنا
دیدار کرائیں گے قرآن مقدس کو۔ السلام۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اعلان کرتے ہیں کہ آج کی مجلس میں حفظ مکمل کرنے والے 12 طلبہ عزیز کو حضرت صدر محترم کی جانب سے 300 روپے اور ایک قرآن کریم اور ایک قرآن کریم کا بیگ اور قرأت و نظم پڑھنے والے طلبہ عزیز کو 200 روپے بطور انعام دیا جائے گا، اور محسن بھائی کی طرف سے تمام قرآن کریم کا ایک بیگ اور الگ سے ایک بیگ محسن بھائی کی طرف سے، اور قرأت و نظم پڑھنے والے طلبہ کو 200 روپے بطور انعام دیا جائے گا۔ اسی طرح محسن بھائی کی طرف سے تمام حفاظ کو 100 روپے اور مولانا سہیل صاحب کی طرف سے تمام حفاظ کے لیے 600 روپے بطور انعام موصول ہوئے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ اب ہم آنے والے مہمانوں کے اکرام کے لیے شال پوشی کا پروگرام پیش کرتے ہیں، اس لیے ہم صدر محترم کو زحمت دیں گے کہ وہ تشریف لائے اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی حاجی حنیف مائل صاحب کا شال پوشی کے ذریعے سے اکرام کریں۔ نصرت الفقراء ٹرسٹ کی جانب سے تمام حفاظ کرام کے لیے 500 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت کو ایک بار پھر زحمت دیتے ہوئے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے دوسرے مہمان خصوصی حاجی دربار صاحب کا شال پوشی کے ذریعے سے اکرام کریں۔ اسی طرح ہم جامعہ حاجہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عارف صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ جنید بھائی اورا والا کا شال پوشی کے ذریعے سے اکرام کریں۔ اسی طرح جامعہ حاجہ کے محتمم حافظ افضل صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ حاجی حسن بھائی مایت کا شال پوشی کے ذریعے سے اکرام کریں۔ اسی طرح جامعہ حاجہ کے استاذ مولانا مجیب اللہ صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ لالا بھائی بلوچ کا شال پوشی کے ذریعے سے اکرام کریں۔ اسی طرح جامعہ حاجہ کے استاذ مولانا ارشاد صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ سراج بھائی بلوچ کا شال پوشی کے ذریعے سے اکرام کریں۔ اسی طرح ہم مولانا حذیفہ صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ منا بھائی علی پور کا شال پوشی کے ذریعے سے اکرام کریں۔
اسی طرح جامعہ ہدہ کے ایک استاد حافظ ادریس صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ رمضانی بھائی گودرا کا شال پوشی کے ذریعے سے اکرام فرمائیں۔ اسی طرح جامعہ ہدہ کے استاد مولانا سہیل صاحب ہتھوروی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اظہر بھائی بروش کا شال پوشی کے ذریعے سے اکرام کریں۔ اب بصد ادب و احترام حضرت صدر محترم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم سامعین کو مستفیض کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فأولئك هم الخاسرون، صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم علماء کرام، اساتین علم و فضل اور آنے والے معزز اور مکرم اور مبجل اور مفضل مہمانان کرام اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور مجھے پورا یقین ہے کمرے میں بیٹھ کر سننے والی میری بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے میں یہ بات بتاؤں کہ یہ مجلس کیوں رکھی گئی۔ اچانک ایسا ہوا کہ پروگرام کے سبجیکٹ بڑھتے گئے۔ اصل میں آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ ادارہ مدرسہ فیض سلیمانی سال میں 4 پروگرام رکھتے ہیں، اور وہ 4 پروگرام ہوتے ہیں خانقاہی پروگرام، تصوف کے پروگرام، سلوک و احسان کے پروگرام، معرفت کے پروگرام، اپنے دل کو کیسے بنانا، تو سال کے شروع میں میرے بھائی مولانا حذیفہ، تمام ٹرسٹیان جمع تھے کہ یہ سال ہم 4 کن کو بلائیں گے۔ تو سب سے پہلے طے ہوا علی پور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مجتبیٰ صاحب دامت برکاتہم، چنانچہ وہ آئے، انہوں نے اپنا بہت اچھا بیان کیا، تصوف کے بارے میں، سلوک کے بارے میں، احسان کے بارے میں، مراقبہ کے بارے میں بہت اچھا بیان کیا۔ اللہ ہمارے اس بچے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں مولانا مجتبیٰ کو اپنا بیٹا کہتا ہوں کیونکہ مجھے برابر یاد ہے جب میں پڑھاتا تھا وہ پڑھتے تھے، اب ماشاءاللہ وہ شیخ الحدیث ہے اور بخاری شریف کا سبق پڑھاتے ہیں اور بہت سارے کتابوں کے مصنف ہیں، خانقاہ کو جاری و ساری کرتے۔ تو خیر پہلا پروگرام ان کا ہو گیا، پھر سال گزرتا گیا، دوسرے پروگرام کے لیے ہم سب کے استاد الاساتذہ ترکیسر دارالعلوم فلاح دارین کے شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم، جو میرے بھی استاد ہیں، یہاں جو پڑھاتے ہیں ان کے بھی استاد ہیں، وہ بھی آئے تھے اور بہت ہی جامع اور دقیق اور حقیق باتیں بعد نماز مغرب انہوں نے کہی، میں خود بھی اس میں شریک تھا۔ تو وہ 2 پروگرام ہو گئے۔ اب تیسرے پروگرام کے لیے سوچے کس کو لائے، کیونکہ پہلے نمبر پر مولانا مجتبیٰ آئے جو بہت اعلیٰ قسم کے، پھر مولانا یوسف آئے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ آئے۔ اب لوگوں کو ایسا لگا، خاص کر کے ہمارے چشتیان میں حافظ افضل کو لگا
کہ 2 بڑے بڑے آ گئے، ان کو نظر نہ لگے تو کہا تیسرے نمبر پر قاری احمد علی کو تھوپ دیا جائے۔ وہ جیسے ماں ہوتی نا، ماں بچے کو نظر نہیں لگے تو کاجل لگاتی ہے، کالا رنگ کا کاجل لگاتی کہ میرے بچے کو نظر نہ لگے، تو وہ 2 پہ نظر نہ لگے اور جو چوتھے آنے والے ان پہ نظر نہ لگے، تو تیسرے نمبر پر قاری احمد علی کو لا کے رکھ دیا۔ تو میں دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو تصوف کی بات ہے، سلوک کی بات ہے، معرفت کی بات ہے، اللہ کچھ دیر میرے کو کرنے کی توفیق عطا فرماوے، بولو آمین۔ تو ایک تو سبجیکٹ یہ ہے۔ دوسرا سبجیکٹ یہ ہے کہ الحمدللہ جب یہ پروگرام میرا والا ہونے والا تھا تو حافظ افضل اور شیخ الحدیث مولانا عارف صاحب اور دیگر اساتذہ نے یہ کہا کہ بچے بھی حافظ ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ ویسے تو بچوں کا حفظ کا جو تکمیل ہوتی ہے وہ سالانہ جلسے پر ہوتی ہے، مگر یہ موقع آ گیا تو سوچا کہ چلو 12 بچے حافظ ہو رہے ہیں تو 12 بچوں کا حفظ کا مکمل ہونا ہو، کیونکہ ان بچوں کی وجہ سے آج ہم سب کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو 12 بچے حافظ ہوئے ہیں، جن میں ایک بچہ بہت بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ گھر گیا ہوا ہے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ اس بچے کو حافظ تو بن گئے ہیں۔ اچھا، اور وہ جو بچہ گھر گیا ہوا ہے نا، آپ کو تعجب ہوگا، وہ پہلے یہاں عالم بنے، عالم بننے کے بعد پھر وہ 6 مہینے میں حافظ بن گئے ماشاءاللہ، لیکن ہے کہ کچھ بیماری کی وجہ سے وہ گھر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ تو یہ دوسرا پروگرام یہاں بچوں کے حفظ کی تکمیل کی مجلس ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا اتفاقی طور پر کہ ہمارے بہت سارے مہمان کرام آئے، جیسے ہمارے حنیف بھائی مایت آ رہے، حسن بھائی مایت آ رہے، ان کے بارے میں خبر چلی تو میں نے سوچا چلو حفظ کی مجلس میں ان کو بھی بلا لیا جائے۔ تو ماشاءاللہ یہ تمام حضرات بھی آ گئے، ان کا کلمات تشکر میں جیب میں رکھا ہوں، وہ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ زامبیا سے میرے کو فون آیا، زامبیا سے میرے کو الیاس بھائی، اللہ ان کو اچھا رکھے، ان کا فون آیا کہ حاجی دربار بھائی جو بھروچ والے ہیں اور ہمارے ڈیوزبری کے بہت بڑے آدمی ہیں، وہ بھروچ میں آئے ہیں۔ تو زامبیا سے میرے کو فون آیا، میں نے حاجی دربار کو فون کیا، حاجی دربار ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں، ایسا لگا کہ میں نے کتنا منایا اور ان کو یہاں پہ بلایا، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے، یہ ان کا ایک شیڈیول ہوتا ہے، ان کا ایک اپنا پورا دن کا روٹین ہوتا ہے۔ مجھے کہنے لگے مارو કૈલુલાનું હું કરવાનું, બપોરે હોવાનું મારું ટાઈમ છે એનું શું કરવાનું? મેં કીધું હાજી સાહેબ તમે હું બયાન કરું ને તો બયાન બી આવું કરું કે તમને ઊંઘ આવી જશે, تو میں بیان کرتا رہا ہوں، حاجی صاحب آپ قیلولہ کرتے رہو اپنا۔ خیر اللہ، ہمارے حاجی صاحب بھی آئے ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ بھی تشریف لائی ہے، اور یہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں۔ بلکہ میں انگلینڈ میں 28 سال سے جس آدمی کے مکان پر اترتا ہوں، حاجی عبداللہ منشی جن کے مکان پہ میں اترتا ہوں، وہ 30 سال سے جن کے یہاں کام کرتے ہیں، وہ سیٹھ کا نام حاجی دربار ہے۔ یعنی عبداللہ منشی جو میرے میزبان ہیں، وہ جن کے سروس اسٹیشن پہ 30 سال سے کام کرتے ہیں، وہ سیٹھ ہمارے درمیان میں آئے ہیں، حاجی دربار سیٹھ یہاں پر آئے ہیں۔ بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں، بڑے اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں، لیکن آج ہماری دعوت پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت اچھا رکھے۔ تو مہمانوں کا آنا بھی ہو گیا ہے 1، اور حفظ کی تکمیل بھی ہو گئی 2، تصوف کی مجلس بھی ہو گئی 3، اور پھر مولانا عارف صاحب شیخ الحدیث صاحب نے بتایا کہ نکاح کا پروگرام بھی ہے۔ تو پہلے تو میں چوکا، مولانا عارف نے کہا نکاح کا پروگرام ہے، آپ کو نکاح پڑھانا ہے۔ میں سمجھا مولانا عارف کو کیا ہوا، میں ایک دم گھبرایا کہ مولانا عارف کو اچانک نکاح کہاں سے یاد آیا۔ جب تک استاد نہ کرے طالب علم کا کو کرے اتنا جلدی؟ تو پھر پتہ چلا کسی اور کا نکاح ہے ماشاءاللہ۔ تو نکاح کی مجلس بھی ہے، حفظ کی تکمیل کی مجلس بھی ہے، تصوف کی مجلس بھی ہے، مہمانوں کے استقبال کی مجلس بھی ہے، بہت سب کچھ یہاں جمع ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ جو 11 بچے، ویسے ہے 12 لیکن یہ 11، اب 11 ہو گئے تو قرآن پاک کی آیت سمجھ میں آئی، احد عشر کوكبا، اللہ نے 11 ستاروں کو جمع کیا ہے، اللہ نے 11 ستاروں کو جمع کیا ہے۔ میں ان کو مبارکبادی دوں گا، ان کے والدین کو مبارکبادی دوں گا، اور سب سے زیادہ مبارکبادی جو ہر جگہ نہیں ملتی ہے وہ ان کے اساتذہ کرام۔ حاجی یوسف صاحب، معاملہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ حاجی یوسف صاحب
بڑا معاملہ ایسا ہے کہ جب بچہ حافظ ہوتا ہے نا تو بچے کو بہت انعام ملتا ہے. جیسا قاری صاحب نے 300 دے دیا, نصرت الفقراء کی طرف سے 500 روپیہ آ گیا, کسی کی طرف سے بیگ آ گئی, کسی کی طرف سے قرآن آ گیا. ابھی تو سالانہ جلسے میں اور ان کو انعام ملے گا. بولو آمین, بولو آمین, اور انعام ملے گا. اچھا, ان کے ماں باپ کے لیے لوگ دعائیں کرتے, اللہ نے ماں کو حافظ دے دیا, اللہ نے ایک سپوت دے دیا باپ کو جو قرآن پاک حافظ ہے. مگر اصل محنت جو ہے ان کے اساتذہ کرام کی ہے. ان کے اساتذہ کرام نے نہ رات دیکھا, نہ دن دیکھا, نہ چین دیکھا, نہ سکون دیکھا, نہ اطمینان دیکھا. یہ بچہ حافظ کب ہو جائے, یہ بچہ حافظ کب ہو جائے, یہ بچہ حافظ کب ہو جائے. ان اساتذہ کا نام ہی جلسوں میں نہیں آتا ہے, اور وہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے یہاں تمہارا ذکر نہیں آئے گا, تم نے ہزاروں بچوں کو حافظ بنایا ہے, تمہیں ثواب دے گا تو خود اللہ ہی ثواب عطا فرمائے گا. تو میں ان اساتذہ کا بھی بہت شکر ادا کرتا ہوں. اور اب میں ایک حدیث پاک پہلے حفظ کے بچوں کے لیے سناؤں گا. میرے دوستوں, قیامت آئے گی. ارے بولو نا, ہاں آپ کو تو عادت ہے میرے بیان کی. بولو نا, قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ نے فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. یہ سب سے ہلا دینے والی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ قیامت آئے گی. بولو قیامت. سب پریشان, ارے بولو سب ایسے پریشان ہوں گے جیسے دارو پینے والا نشے میں ہوتا ہے نا, ویسے قیامت میں سب نشے میں ڈول رہتے ہوں گے. کوئی ادھر گرتا ہوگا, کوئی ادھر گرتا ہوگا. اتنی خطرناک پریشانی ہوگی کہ قیامت کا جھٹکا آئے گا. کوئی پریگننٹ عورت ہوگی, جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہوگا, قیامت کا جھٹکا آئے گا, وہ بچہ بھی باہر گر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی, سارے لوگ نشے میں ہوں گے. بولو سارے لوگ نشے میں ہوں گے. میرے پیاروں, قیامت میں بڑا عجیب و غریب عالم ہوگا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وہ بندے اور بندیاں آ جاؤ, وہ بندے اور بندیاں آ جاؤ جن کے سینے میں میرا قرآن ہے. بولو سبحان اللہ. ایسی پریشانی کے عالم میں نظام درہم برہم, آسمان پھٹ گیا, زمین پھٹ گئی, سب ادھر ادھر ہو گیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کھلے میدان میں کہیں گے میرے وہ بندے اور وہ بندیاں جو حافظین قرآن ہے, حافظات قرآن ہے, جتنے میرے بندوں کے سینے میں قرآن ہے, سب آ جاؤ, سب آ جاؤ, سب آ جاؤ. تو یہ 11 بچے بھی آئیں گے انشاءاللہ, بلکہ 12 بچے بھی آئیں گے. حافظ افضل آپ بھی آئیں گے ماشاءاللہ. جتنے حافظین ہوں گے سب آئیں گے, جتنے حافظات ہوں گے وہ سب آئیں گے. اچھا سب آئیں گے, سب آئیں گے تو ظاہری بات ہے قیامت کا دن ہوگا, تھوڑی گھبراہٹ تو ہوگی نا, تو تھوڑے تھوڑے گھبراتے ہوں گے, تھوڑا تھوڑا بدن کانپتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کانپ کیوں رہے ہو, تم تو قرآن پاک کے حافظ ہو, کانپتے کیوں ہو؟ تو کہیں گے اللہ قیامت کا دن ہے, بہت ڈر لگتا. اللہ کہتے فکر مت کرو, جس کو عذاب دینا ہے دوں گا, تم کو نہیں دوں گا. اگر تم کو دینا ہوتا تو تمہارے سینے میں میرا قرآن اتارتا ہی کیوں؟ میں نے تم کو حافظ اسی لیے بنایا ہے کہ مجھے تم کو عذاب دینا نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ان کو تاج پہنایا جائے گا. یہ 12 کے 12 بچے اور جتنے حافظین ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ان کو تاج پہنایا جائے گا. چنانچہ تاج لایا جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ تاج ایسا موتیوں کا ہوگا کہ ایک موتی دنیا میں ڈالے پوری دنیا روشن ہو جائے, ایک موتی سے پوری دنیا روشن ہو جائے, ایسا موتیوں کا تاج لایا جائے گا. اب سوال ہوگا یہ تاج لایا گیا, کس کو پہنایا جائے گا, کس کو پہنایا جائے گا, کس کو پہنایا جائے گا؟ اچھا پہنایا کس کو جائے گا اور پہنانے والا کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جتنے حافظین, جتنے حافظات, سب کنارے کھڑے ہو جاؤ, کنارے کھڑے ہو. سب حافظوں کو کنارے کھڑا کیا جائے گا, سب حافظات کو کنارے کھڑا کیا جائے گا. تو تاج کس کو پہنایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے
پہنایا جائے گا ان کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا. حافظین اور حافظات کے ماں باپ. اچھا پہنایا تو جائے گا, اس کا ایک موتی زمین پہ لائے تو زمین میں اجالا ہو جائے, پہنانے والا کون ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے کوئی نہیں پہنائے گا, میں خود اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ کما یلیق بجلالی و شانی, اللہ ہی کو معلوم ہے اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے حافظوں کے ماں باپ کو, حافظات کے ماں باپ کو اللہ اپنے ہاتھوں سے تاج پہنائیں گے. اس سے بڑھ کر کیا کمال ہوگا؟ آج آپ نے دیکھا ابھی شال اڑائی گئی تو کتنا اچھا لگتا ہے. بھائی شال اڑانے والے کو بھی اچھا لگتا ہے, جس کو شال اڑائی جاتی ہے اس کو بھی اچھا لگتا ہے. حالانکہ اڑانے والا بھی مخلوق, جس کو اڑائی گئی وہ بھی مخلوق. تو وہ کیا شان ہوگی کہ حافظین اور حافظات کے اماں ابا کھڑے ہوں گے اور شال اڑانے والا, تاج پہنانے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. اور ایک بات بتاؤ, یہ تو چلو حافظ کی ماں کو بھی مل گیا اور بولو حافظ کے ابا کو بھی مل گیا. اب وہ جو حافظ کھڑے ان کا کیا ہوگا؟ بہت سارے قیامت کے میدان میں حافظین کھڑے ہوں گے جن میں یہ 12 بھی ہوں گے, اور بہت ساری لڑکیاں کھڑی ہوگی جو حافظات ہوگی, ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کیا فرمائیں گے؟ سننا ہے, سبحان اللہ بول دو, سبحان اللہ بول دو. اللہ کیا فرمائیں گے؟ سب کو جمع کر کے اللہ فرمائیں گے اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جتنے حافظ قرآن ہیں, جتنے حافظات قرآن ہیں, یہ جتنے مرد اور جتنی عورتیں اور جتنے بچے اور جتنی بچیاں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میری عزت و جلال و کبریائی بڑائی کی قسم, پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا. بولو سبحان اللہ. پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھی. ایک قول کے مطابق قرآن میں 6666 آیتیں اللہ نے جنت کی سیڑھی بھی بنائی, 6666. اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا, پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا. وہ پڑھتا جائے گا, وہ حافظات پڑھتی جائے گی, جنت کی سیڑھی چڑھتے جائیں گے, چڑھتے جائیں گے, چڑھتے جائیں گے, چڑھتے جائیں گے. آخری آیت آئے گی من الجنت والناس. آخری آیت آئے گی, آخری سیڑھی آئے گی. جیسے آخری سیڑھی آئے گی, یہ جیسے میں بیٹھا اور وہ دروازہ نا, بس اتنا دور جنت الفردوس کا دروازہ ہوگا. بولو سبحان. یہ سب حافظین یہاں ہوں گے, حافظات یہاں ہوگی, بس اتنے قدم پر. سامنے کیسا دروازہ ہے ویسے جنت الفردوس کا بڑا دروازہ ہوگا, اور دروازہ بند ہوگا اور اللہ اعلان کریں گے او میرے بندو تمہارے سینے میں قرآن ہے, میری بندیاں تمہارے سینے میں قرآن ہے, جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ, جنت میں جاؤ, جنت میں جاؤ. تو وہ سب کہیں گے اللہ جنت میں جائے, لیکن جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے تم جنت کے اندر تک جاؤ گے, وہاں تک فرشتے تم کو سلام سلام کرتے رہیں گے. فرشتے تم کو کیا کرتے رہیں گے؟ سلام سلام. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تو وہ حافظین کیا کہیں؟ ابھی تو ہمت آ گئی ہوگی, پاور آ گیا ہوگا, اتنی شان شوکت دیکھ کر پاور آیا ہوگا. کہیں گے اللہ ہم جائیں گے, فرشتے سلام کریں گے, لیکن دروازہ تو بند ہے. بھائی دروازہ تو بند ہے. اللہ کہیں گے تو قدم بڑھاتا جا, آٹومیٹک دروازہ کھلتا جائے گا. پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا, اب ایئرپورٹ پہ سمجھ میں آ گیا. ایئرپورٹ میں سمجھ میں آ گیا دروازہ بند ہے, آپ قریب گئے آٹومیٹک دروازہ کھلتا ہے. یہ سب حافظین جنت میں جائیں گے, آٹومیٹک جنت کا دروازہ کھلے گا. اللہ نے فرمایا حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا. یہاں پہ علماء نے واو کو حال کے لیے مانا, یعنی یہ انٹر ہوں گے اسی وقت آٹومیٹک دروازہ کھل جائے گا. بولو سبحان اللہ. اب کمال کی بات بتاؤ, جتنے حافظین ہیں, جتنے حافظات ہیں, یعنی جنہوں نے قرآن کو اپنے یاد کیا ہے, اور یہاں تک ہمارے نبی نے فرمایا جنہوں نے قرآن کے پیچھے محنت کی ہے, جیسے کوئی حافظ ہے, کوئی قاری ہے, کوئی عالم ہے, کوئی دعوت تبلیغ کا ساتھی ہے, کوئی مدرسہ آباد کرنے والا ہے, کوئی مسجد آباد کرنے والا ہے, جتنے لوگوں کے اللہ سب کو جمع کریں گے, اور فرشتے چاروں طرف سے سلام 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 سلام. یہ جیسے جنت کے اندر آئیں گے, آ گئے. بولو جنت میں,
جیسے جنت میں آ جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سائلنٹ، خاموش، کوئی سلام نہیں کرے گا، خاموش خاموش، کوئی سلام نہیں کرے گا۔ فرشتوں کو آرڈر ملا، سب چپ، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی سلام نہیں کرے گا۔ تو یہ جتنے حافظین ہوں گے، جتنے دعوت تبلیغ والے ہوں گے، جتنے علماء ہوں گے، جتنے قراء ہوں گے، جتنے مسجد مدرسے بنانے والے ہوں گے، یعنی ہر وہ جس نے قرآن کے پیچھے محنت کی ہوگی، وہ سب اللہ کو کہیں گے اللہ یہ فرشتوں کو سائلنٹ کیوں کر دیا؟ یہ فرشتے سلام کرتے تھے، ہم کو بہت اچھا لگتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب یہ سلام نہیں کریں گے، اب اللہ خود تمہیں سلام کرے گا۔ ہمیں کون سلام کرے گا؟ اور جب فرشتوں کا سلام اتنا اچھا لگتا تھا تو اللہ کا سلام کیسا لگے گا ہم کو؟ میرے دوستوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ سلام کریں گے، سورہ یاسین میں فرمایا لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سلام قولا من رب الرحیم۔ بولو سلام کون کرے گا؟ اللہ سلام کرے گا۔ تو بہت مبارکباد، یہ 12 بچے جو حافظ ہو رہے ہیں، یا مدرسے میں میرے کو یاد نہیں کتنے بچے اب تک حافظ ہو گئے، یا پوری دنیا میں کتنے بچے حافظ ہو گئے وہ بھی ہم کو نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور ہے سب کو انعام ملا۔ بولو سب کو انعام ملا۔ اب یہ بچوں کا زیادہ سے زیادہ میں نے انعام دیکھا نصرت الفقراء کی طرف سے اور مدرسے کی طرف سے ملا کے زیادہ سے زیادہ 1000 روپئے ان کو ملے۔ چلو بعد میں کچھ اور ملے گا تو 1000 روپئے ملیں گے۔ ہمارا جو لمٹ ہے وہ 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، 5000 روپیہ۔ لیکن میرے دوستو اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ جو ان کو انعام دیں گے نا، اس وقت ہر ایک تمنا کرے گا کاش میں بھی قرآن پاک کا حافظ ہوتا، کاش میں بھی قرآن پاک کا حافظ ہوتا۔ کیونکہ دنیا میں انعام دینے والا مخلوق ہے اور جنت میں انعام دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اس سے بڑھ کے کیا انعام ہوگا کہ اللہ سلام کریں گے، خود سلام کریں گے، اور پھر جنت میں آرام ہی آرام۔ بولو جنت میں آرام ہی آرام۔ تو ایک بات تو میرے کو یہ کرنا تھا، وہ میں نے کر لیا۔ دوسری بات میرے کو یہ کرنا ہے کہ جس کے لیے میرے کو یہاں بلایا گیا کہ دل کیسے بنانے کا۔ بولو دل۔ اب میں کیا بتاؤں بھائی، جو خود سدھرا ہوگا وہ کسی کو سدھارے نہ، جو خود ہی بگڑا ہوا کسی کو کیا سدھارے گا۔ لیکن میں رات کو بیٹھ کے دیکھتا تھا کہ بھائی کیا بولنے کا، کیا بولنے کا۔ تو ایک بات بہت پتے کی ملی، اور اللہ کا کرم ہے کہ آج وہ لوگ جمع ہیں ماشاءاللہ۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بولو کون؟ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند 55 ایئرس 55 سال تک محتمم رہے، دارالعلوم دیوبند کے 55 سال تک محتمم رہے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ 2 قسم کے لوگوں کو عزت بہت ملتی ہے، 2 قسم کے لوگوں کو عزت بہت ملتی ہے۔ نمبر 1 جس کے پاس مال ہو، بھائی دکھتی بات ہے، جس کے پاس مال ہو اس کو کیا ملتی ہے؟ عزت ملتی ہے۔ اور نمبر 2 جس کے پاس علم بہت ہو۔ بولو جس کے پاس علم، جیسا حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، سبا کا قاری ہے، اور بہت پڑھاتا ہے، اور بخاری پڑھاتا ہے، اور ترمذی پڑھاتا، ابو داؤد پڑھاتا، اور اسی طریقے سے جو طلباء خوب محنت کرتے ہیں، جو دعوت تبلیغ والے جو بالکل لگے ہوئے ہیں، تو 2 لوگوں کو عزت بہت ملتی ہے۔ بولو نمبر 1 پیسہ والا، نمبر 2 علم والا۔ اور بولے شیطان یہ 2 کے پیچھے بہت لگتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی کہتا ہے نا اوہ اتنے بڑے عالم سے غلطی ہوئی، تو میں کہتا ہوں اتنے بڑے عالم سے غلطی اس لیے ہوئی کہ لوگوں کے پیچھے چھوٹا شیطان لگا تھا، عالم کے پیچھے بڑا شیطان لگا ہوا تھا۔ تو 2 کو بہت عزت ملتی ہے۔ پھر ساتھ میں بولنا، نمبر 1 مال والا، نمبر 2 علم والا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن حدیث پاک میں لکھا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا ورجل آتاہ اللہ علما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 لوگوں کو عزت بہت ملتی ہے، ایک مال والا ہوگا، ایک علم والا ہوگا۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دونوں کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو نیچے بنائے۔ بولو اپنے آپ کو نیچے لائے، نیچے لائے، نیچے۔ مال والا وہ بھی یہ سوچے میرا کچھ نہیں ہے، دینے والا کون؟ اللہ۔ بولو نا دینے والا کون؟ اللہ۔ اگر اللہ، یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ نے میرے کو دینے والا ہاتھ بنایا، وہ چاہتا تو میرے کو لینے والا ہاتھ بھی بنا سکتا تھا۔ اب ہم 2 دن سے اناج تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک دن ہم نے اناج تقسیم کیا اون میں،
اور ایک دن ہم نے اناج تقسیم کیا کوساڑ میں، یہی ہمارے مہمان آنے کرام کی برکت سے، تو میں وہاں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، ایک لائن لگی ہے مردوں کی، ایک لائن لگی ہے عورتوں کی، ایک لائن لگی ہے چھوٹے بچوں کی. میں تھوڑی دیر کے لیے سوچتا رہا، اللہ تو نے یہاں ہم کو کرسی پر بٹھایا، اللہ تو نے چائے پلایا، اللہ تو نے ٹھنڈا شربت پلایا، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. تو چاہتا تو ہم کو بھی وہ لائن میں کھڑا کر دیا ہوتا، میری بیوی بھی لائن میں کھڑی ہوتی، میری بیٹی بھی لائن میں کھڑی ہوتی، میرا بیٹا بھی روتا روتا لائن میں کھڑا ہوتا. تو حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ہر مالدار کو بہت ضروری ہے کہ وہ یہ سوچے کہ دینے والا کون ہے، اللہ ہے، اور اس کا احسان ہے اور اس کی توفیق ہے. یہ تو چونکہ اصلاحی پروگرام ہے اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. نمبر 2 میں اپنے آپ کو کہوں گا، آپ سب کو کہوں گا، اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، دعوت کا کام دیا ہے، تبلیغ کا کام دیا ہے. اللہ نے ہم کو حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا، مفتی بنایا. کہ ابھی جیسے وہ بچے نے قرأت صبا میں پڑھا، کتنا اچھا لگا. ہم لوگ جب باہر نکلتے ہیں نا تو لوگ ہمارا بہت استقبال کرتے، لوگ ہماری بہت واہوائی کرتے، بہت واہوائی کرتے. مولانا آ گئے، مولانا آ گئے، مولانا آ گئے، مولانا آ گئے. لیکن مولانا کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے علم دیا، ورنہ وہ چاہتا تو آخری درجے کا جاہل بناتا، ہم کو شرابی بناتا، ہم کو کبابی بناتا، ہم کو جواری بناتا، ہم کو عیاش بناتا، ہم کو فقیر بناتا، ہمیں اندھا بناتا، بہرا بناتا، گونگا بناتا، لولا بناتا. وہ جو چاہتا وہ بناتا. قدم قدم پر ہم کو الحمدللہ بولو، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. مجھے ابھی بھی یاد ہے مولانا عبد الرحیم عقل پوا والے مرحوم، ایک مرتبہ ہم سیندوا گئے تھے، سیندوا ایک جگہ ہے سیندوا. تو وہاں جیسے میں گاڑی سے اترا نا تو اتنا استقبال، اتنا استقبال، اتنا استقبال، سب جگہ قاری احمد علی زندہ باد، قاری احمد علی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. تو مولانا عبد الرحیم سمجھ گئے، بڑے اچھے تھے، میرے بہت مخلص تھے. میرے کان میں کہنے لگے، قاری احمد علی گردن جھکا دے اور بولتا جا الحمدللہ 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 الذی بنعمتی تتم الصالحات. کیونکہ شیطان کا چکر بڑے زور میں ہے. اگر ایک بار بھی تو نے یہ سوچا کہ میں کچھ ہوں، اسی وقت اللہ جہنم کا فیصلہ کر دے گا. یہ سوچنا ہی مت، آئی ایم سم تھنگ، کبھی مت سوچنا. قاری احمد علی ہمیشہ سوچنا یو آر نتھنگ، تو کچھ بھی نہیں ہے، کرنے دھرنے والا کون ہے. اور میں نے کل جو میں پڑھ رہا تھا نا اس میں مجھے ایک بات ملی، بہت رویا حنیف بھائی، میں بہت رویا. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چیز، پیسہ بھی، بولو پیسہ بھی اور علم بھی، اور 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. کون؟ حضرت عمر. 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. ارے عمر وہ عمر تھے کہ ہم تو لوگوں پر حکومت کرتے تھے، وہ تو زمین پر بھی حکومت کرتے تھے، زمین پر بھی حکومت کرتے تھے. زمین کو آرڈر کرتے تھے، زمین تیل نکال، تو زمین پھٹتی تھی اور تیل نکلتا تھا. بولو سبحان اللہ. سمندر پہ حکومت کرتے تھے، اپنا پانی شروع کر دے تو سمندر اپنا پانی شروع کر دیتا تھا. کون؟ حضرت عمر. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے تھے. یہاں تک کہ ہمارے نبی نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں. بولو میرے بعد کوئی نبی نہیں. لیکن کیا فرمایا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر نبی ہوتے تو اللہ عمر کو نبی بنا دیتا. کیا شان ہوگی حضرت عمر کی. لیکن یوسف بھائی میں نے پڑھا، میرا دل عقل حیران ہو گئی کہ حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا قادسیہ، ایک جگہ کا نام ہے قادسیہ. وہاں حضرت عمر نے اپنا لشکر بھیجا. چلو لشکر چلا گیا، بولو لشکر چلا گیا. اور لشکر کے جو ذمہ دار تھے نا حضرت سعد بن ابی وقاص، جو کمانڈر تھے سعد بن ابی وقاص، وہ لشکر چلا گیا، بہت بڑا لشکر قادسیہ چلا گیا. اب وہ زمانہ موبائل کا تھا، وہ زمانہ ٹیلی فون کا تھا نہیں. اب کچھ پتہ نہیں چلے کہ وہ لوگ گئے تو جیتے کہ ہارے، جیتے کہ ہارے، شہید ہو گئے کہ غازی ہو گئے، وہ لوگ زندہ ہے کہ وہ لوگ مردہ ہے، کچھ پتہ نہیں. آج کو سب پتہ چلتا ہے جماعت کہاں کہاں جا رہی ہے، کون سے علاقے میں جا رہی ہے، آؤٹ آف انڈیا جا رہی ہے، کتنے دن کے لیے جا رہی ہے. وہ حضرت عمر کو کچھ معلوم نہیں. قادسیہ لوگ چلے گئے، کمانڈر حضرت سعد بن ابی وقاص کچھ پر معلوم. حضرت عمر کو ایسے فکر جیسے باپ کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی. روز گلی کے کنارے آ کے بیٹھ جا رہے حضرت عمر اور ہر آنے والے کو پوچھے بھائی قادسیہ سے آ رہے،
कादसिया से आ रहे हो, कोई भी आता हो, मैं कादसिया से आ रहा हूँ, हज़रत उमर खड़े हो जावे, क्या खबर है, वहाँ की क्या खबर है, कोई खबर देवे कोई खबर नहीं देवे। अल्लाह का करना, कादसिया में हज़रत साद बिन अबी वक्कास को जीत नसीब हो गई, बोलो फतह नसीब हो गई। और हज़रत साद बिन अबी वक्कास ने एक आदमी को घोड़े पर बिठाया कादसिया में और कहा अपना घोड़ा दौड़ाओ, मदीना ले जाओ, और उमर को जाके बोलो कि इस्लाम जिंदा हो गया। इस्लाम कादसिया में ये नहीं कहा कि कहना कि साद बिन अबी वक्कास जीत गए, कमांडर जीत गए, कैप्टन जीत गए, हमारी टीम जीत गई, कहा जाके उमर को कहना कादसिया में इस्लाम जिंदा हो गया। अच्छा, वो आदमी घोड़े पर बैठे और घोड़े को दौड़ा रहे। यहाँ तो हज़रत उमर गली में बैठे, हज़रत उमर ने देखा कोई घोड़ा लेकर आ रहे, पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो कहा कादसिया। ओ, हज़रत उमर खड़े हो गया। अच्छा, उस वक्त हज़रत उमर के फटे पुराने कपड़े, चप्पल पहने हुए और मेला कपड़ा और इमामा पहना हुआ। हज़रत उमर ने उनको रोका कि भाई वो क्या हुआ, क्या कादसिया में क्या हुआ? कहा कादसिया में इस्लाम जिंदा हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। और वो आने वाले पहचानते नहीं कि ये उमर है, तो हज़रत उमर ने दूसरा सवाल किया, साद बिन अबी वक्कास का क्या हाल है? तो वो जो आ रहे थे ना घोड़े पे, गुस्से हुए, कहा मुझे उमर के पास जाना है, अमीरुल मोमिनीन के पास जाना है, तू एक गुलाम एक नौकर काय को मेरा रास्ता रोकता है? बोल दिया ना मैंने, कादसिया में जीत हो गई, इस्लाम जिंदा हो गया, ये कहकर वो घोड़ा दौड़ा है। हज़रत उमर उसके घोड़े के पीछे दौड़े, हज़रत उमर के पास सवारी तो थी नहीं, उसके घोड़े के पीछे दौड़े और दौड़ते दौड़ते उसको पूछे, हाँ कादसिया में और क्या हुआ, उसामा का क्या हाल है, खालिद इब्न वलीद का क्या हाल है, फला सहाबी का क्या हाल है, साद बिन अबी वक्कास का क्या हाल है? वो घोड़ा दौड़ाता रहे, उमर पीछे दौड़ते रहे। उमर का एक चप्पल भी निकल गया, लेकिन उमर दौड़ रहे और हालात पूछ रहे, रो रहे हैं और हालात पूछ रहे। और वो आदमी घोड़ा रुकाता नहीं, वो घोड़े को दौड़ाता, हज़रत उमर पीछे दौड़ते, पाँव में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि जब घोड़ा मदीने की बाउंड्री में दाखिल हुआ, लोगों ने देखा कि घोड़ा अंदर आया और पीछे अमीरुल मोमिनीन दौड़ते दौड़ते अंदर आ रहे, पूरे पसीने में शराब हो रहे। तो लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हो? जब अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ किसके कान में आया? वो घोड़े वाले के कान में आया, तो पीछे मुड़कर देखा, ये अमीरुल मोमिनीन। तो हज़रत उमर ने कहा मैं ही उमर हूँ। वो घोड़े वाला समझा मेरी तो हालत ख़राब, सीधे घोड़े से उतरा और कहा पहले बता देते ना, मैं तो आपको नौकर समझा, मैं तो आपको गुलाम समझा, आप पहले बता देते ना कि आप अमीरुल मोमिनीन है। हज़रत उमर ने कहा अमीरुल मोमिनीन नहीं, पहले भी मोहम्मद का गुलाम था, आज भी मोहम्मद का गुलाम, पहले भी मोहम्मद का गुलाम था, आज भी मोहम्मद का गुलाम हूँ। और कहा अमीरुल मोमिनीन मत कहना, मैं बड़ा तो उस वक्त बनूंगा जब क़यामत में अल्लाह कहेगा उमर मैंने तुझे माफ़ कर दिया। जब अल्लाह कहेगा मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तब उमर अमीरुल मोमिनीन बनेगा। अमीरुल मोमिनीन तो पहले भी मोहम्मद का गुलाम था, आज भी मोहम्मद का गुलाम है। बस मुझे बता दे मेरे बच्चों का क्या हाल है, क्योंकि जंगे कादसिया में जो गए मैं बाप की तरह हूँ, मेरी औलाद की तरह है, उनका क्या हाल है मुझे बता दे, कितने शहीद हो गए और कितने लोग कामयाब हो गए। ये कहकर हज़रत उमर रोने लगे, पूरा मजमा रोने लगा। मेरे दोस्तों, ये हज़रत उमर थे जिन्होंने अपने आप को बनाया था, अल्लाह ने सब दिया था, माल दौलत हुकूमत इल्म सहाबी, लेकिन अपने आप को बनाया मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं, अमीर तो उस वक्त बनूंगा जब मेरा अल्लाह मुझे क्या करेगा, माफ़ कर देगा। मेरे प्यारों, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, बल्कि एक बात बताकर बात ख़त्म करूं, हम लोग इसका इरादा करें। देखो, हम सब लोगों को अल्लाह ने ओहदा दिया है, कोई मुहतमिल, कोई हाफिज़, कोई मुदर्रिस, कोई मुजव्विद, कोई मुरत्तिल, सबको अल्लाह ने ओहदा दिया है। कोई बड़े सीट के ऊपर बैठा है, कोई बड़े से बड़ा कारोबार चलाता है। हम सबको समझना चाहिए कि हम छोटों के साथ हुस्न सलूक करें। बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। हम जितना छोटों के साथ रहम करते जाएंगे, अल्लाह उतनी हमारी इज्जत को बढ़ाता जाएगा। एक बात बता के बात ख़त्म करूँ, बारिश का मौसम, बोलो मौसम कौन सा? बहुत बारिश, हाफिज अफजल, धूमधाम बारिश, इतनी बारिश कि पूरी ज़मीन में कीचड़ जम गया। बोलो कीचड़ जम गया। हमारे इमाम आदम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो बारिश में निकले, कोई काम से निकले, और उस वक्त इमाम अबू हनीफा ने लकड़े के जूते पहने थे। लकड़े का जूता समझते, जिसको खड़ाऊ बोलते, खड़ाऊ उर्दू में क्या बोलते, खड़ाऊ। वो ज़माने में लकड़े के जूते होते थे, और जब आदमी वो पहन के चले ना तो टक टक
ٹھک آواز. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بارش، وہ لکڑے کا جوتا پہن کے چل رہے تھے، ایک جگہ کیچڑ تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پاؤں وہاں پہ لگا، ٹھک کر کے پاؤں لگا تو کیچڑ اڑا، اور سامنے ایک جھوپڑا تھا جو مٹی کا بنا تھا. کس کا بنا تھا؟ اس کے اوپر جا کے کیچڑ لگا، اس کے اوپر کیچڑ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بارش میں کار آتی ہے نا، کار، وہ کار فاسٹ چلے گی، ہم بازو میں چلتے ہوں گے تو پورا کیچڑ کس پر اڑاتی ہے؟ ہم. تو امام ابو حنیفہ کو جوتا بھی ٹھک کر کے لگا، کیچڑ اڑا، اور کہاں لگا؟ وہ مٹی کا جھوپڑا تھا، مٹی کا چھوٹا سا جھوپڑا تھا، اور وہ یہودی کا جھوپڑا تھا. کس کا جھوپڑا تھا؟ وہاں جا کے وہ کیچڑ لگا. امام ابو حنیفہ وہاں کھڑے دیکھ رہے، قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ یہ بھلے یہودی ہے مگر قیامت میں پوچھے گا میرے گھر کو کیچڑ لگایا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو امام ابو حنیفہ نے سوچا، اس کو تو معلوم ہے نہیں، میرے گھر کے مالک کو تو معلوم. تو امام ابو حنیفہ نے سوچا میں جاؤں اپنے ہاتھ سے وہ کیچڑ کو، یا کوئی لکڑی لو اور لکڑی سے وہ کیچڑ کو کیا کروں؟ ہٹا دوں. لیکن سوچا کہ اگر میں ہٹاؤں گا تو کیچڑ تو ہٹے گا، گھر کس کا بنا ہے؟ مٹی کا، اور مٹی اکھڑ جائے گی، تو پھر قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ یعنی یہاں تو کچھ بھی نہیں، اگر کیچڑ نکالا اور گھر کی مٹی نکلی تو اس کا جواب دینے کا، نہیں نکالا تو قیامت میں جواب دینے کا. ہم ہوتے تو چپ چاپ آ جاؤ، اس کو بھی نہیں معلوم، اس کے باپ کو بھی نہیں معلوم، میں اگر خبر بھی پڑے تو ہوں کرنے والا، اگر معلوم بھی ہوا تو میرا کیا اکھاڑ لے گا؟ میں امام ہوں، امام اعظم امام ابو حنیفہ، میں مالدار ہوں. کیونکہ امام ابو حنیفہ علم والے بھی تھے اور کپڑے کا بہت ہول سیل کا کاروبار تھا. کہا میرا تو بہت بڑا کاروبار ہے، میں تو کچھ بھی کر دوں گا. لیکن امام ابو حنیفہ کھڑے رہے. کیا کیا معلوم؟ آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا. اچھا کمال کیا، وہ یہودی نے دروازہ کھولا. جب امام ابو حنیفہ نے دیکھا تو پہچان گئے. اس نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا تو پہچان گئے. کیوں؟ کیونکہ اس یہودی نے امام صاحب سے قرض لیا ہوا تھا. امام ابو حنیفہ نے اس کو مصیبت کے وقت میں قرضہ دیا تھا. تو وہ کیا سمجھا معلوم؟ کہ امام صاحب قرض لینے کے لیے آئے. تو جیسا دروازہ کھولا امام صاحب کو دیکھا، امام اعظم امام ابو حنیفہ، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ابھی میرے پاس پیسہ جمع ہوا نہیں ہے، میرے کو معلوم ہے میرے کو قرضہ دینے کا ہے، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے. میری بیوی، میرے بچے سب کو معلوم ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے. ابھی آپ پیسہ مت مانگنے آؤ، میں خود پیسہ جمع ہوگا آپ کے گھر تک پہنچاؤں گا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا اللہ کے واسطے قرضہ معاف، جاؤ. سب سے پہلے تو قرضہ معاف. پھر امام ابو حنیفہ نے کہا ادھر آؤ. وہ باہر ہے. کہا یہ کیچڑ میرے جوتے سے لگا ہے، قیامت میں تو پوچھے گا کہ میرے گھر کو خراب کیوں کیا تھا. میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. نکالنے جاتا ہوں تو تیرے گھر کی مٹی اکھڑتی ہے، نہیں نکالتا ہوں تو کیچڑ کا دھبا رہتا ہے. تو بتا میرے کو کیا کرنے کا؟ معاف کر دیتا ہے تو معاف کر دے، اور اس کے بدلے میں کچھ لینا ہے تو لے لے، مگر قیامت میں مجھے میری پکڑ مت کرنا. معلوم اس نے کیا کہا؟ امام صاحب، او امام ابو حنیفہ، میں نے اسلام پڑھا تو بہت تھا، میں نے اسلام اور ایمان پڑھا بہت تھا. آج اپنی آنکھوں سے میں نے اسلام کو دیکھ لیا، آج میں نے اپنی آنکھوں سے ایمان کو دیکھ لیا. کیچڑ کو رہنے دو، کیچڑ دھلے گا نہیں دھلے گا، میرا دل دھل گیا ہے. اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں ایمان قبول کرتا ہوں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. کیونکہ اسلام میں نے پڑھا بہت تھا، آج اسلام کو پریکٹیکل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. میرے دوستو سچ بتاؤ، امام اعظم وہاں سے چلے جاتے کوئی روکنے والا تھا؟ اور اگر امام اعظم پکڑے بھی جاتے تو امام اعظم کے سامنے کوئی آواز اٹھانے والا تھا؟ امام اعظم کے پاس مال ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، ہول سیل کا کاروبار ہے، کپڑے کا کاروبار ہے. آپ سب نے پڑھا امام ابو حنیفہ بہت مالدار تھے، علم اتنا تھا کہ آج ہم نے اپنا امام بنایا تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا. اس لیے میرے پیاروں بہت زیادہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنا دل، اور یہ دل بنے گا کہاں پہ؟ بھائی آج ہم سب لوگ سوچتے ہیں کہ میرا دل بنے، بھائی میرا دل بنے. بھلے اللہ نے میرے کو مال دیا، بھلے اللہ نے میرے کو حافظ قاری عالم مفتی بنایا، لیکن میرا دل چھوٹا رہے. وہ بنے کیسا؟ میرا دل بنے گا کیسا؟ حضرت مولانا یوسف ٹنکاوی ہے میرے استاد، اسی جگہ پر بیٹھ کر بعد نماز مغرب انہوں نے کہا تھا دل بنانا ہو تو دل والوں کے پاس جاؤ. بھائی دل بنانا ہو، کپڑا چاہیے تو کپڑے والے کے، برتن چاہیے تو برتن والے کے، عطر چاہیے تو عطر والے کے پاس، پیٹرول چاہیے تو پیٹرول والے کے پاس، دل چاہیے تو دل والے کے پاس جاؤ. اور دل والا کون ہے؟ یہ علماء کرام کی جماعت، یہ صوفیاء کرام کی جماعت، یہ مبلغین کی جماعت. اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا
मां सादिकीन, नेक लोगों के साथ रहो। अच्छा फ़ायदा क्या होगा? नेक लोगों के साथ रहेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? काली तकूनू मिसलहुम, तुम नेक लोगों के साथ रहोगे, मरने से पहले अल्लाह तुमको भी नेक बना देगा। नेक लोगों के साथ रहोगे, वलियों के साथ रहोगे, उलमा के साथ रहोगे, अल्लाह मरने से पहले तुमको भी आलिम बना देगा, तुमको भी वली बना देगा। बात ख़त्म कर रहा हूँ। ये दारुल उलूम फलाह दारुल तर्केसर मदरसा है ना, यहाँ से 11 किलोमीटर पर मदरसा है। मदरसे के बाहर तर्केसर में एक कब्र है, कब्रस्तान है। आप जब तर्केसर जाओगे ना, कब्रस्तान है हज़रत मूसा जी रहमतुल्लाह अलैह का। किन का? हज़रत मूसा जी रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ मज़ार है। तर्केसर एंटर होने से पहले इनके ऊपर बाकायदा किताब लिखी हुई है, करामात मूसविया, इनके ऊपर किताब लिखी है। इनके बारे में लिखा है उस वक्त तो तर्केसर दारुल उलूम भी नहीं था, इतना बड़ा गांव भी नहीं था, ये सब जंगल 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 था। हज़रत मूसा जी रहमतुल्लाह अलैह यहीं पर खड़े होते थे, हाँ खड़े होते थे, और लोगों को क्या कहते थे मालूम? मेरे हाथ पर बैयत हो जाओ, आ जाओ, मेरे हाथ पर बैयत हो जाओ, आओ मेरे हाथ पर बैयत हो जाओ मेरा। तो किसी ने उनको कहा आप काय को यहाँ रास्ते पर खड़े, आप काय को ये जंगल में खड़े, और हर आने जाने वाले को काय को कहते हैं मेरे हाथ पे बैयत हो जाओ, मेरे हाथ पे बैयत हो जाओ, क्यों सबको अपने हाथ पे बैयत करते हो? हज़रत मूसा जी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरे नबी ख्वाब में आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे नबी ने फरमाया 3 दिन के बाद तेरा इंतकाल हो जाएगा। हज़रत मूसा जी रहमतुल्लाह अलैह को कहा 3 दिन के बाद तेरा इंतकाल हो जाएगा, लेकिन जो तेरे हाथ पर बैयत हो जाएगा क़यामत में मोहम्मद उसकी सिफारिश करेंगे, क़यामत में नबी उसकी। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग मेरे हाथ पे बैयत हो जाओ, बैयत हो जाओ। इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं तो 3 दिन के बाद अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, लेकिन क़यामत में मुस्तफ़ा की सिफारिश मिल जाएगी। इसी को कहा कूनू मअ सादिकीन लितकूनू मिसलहुम, अल्लाह वाले के हाथ पर अपना हाथ दे दे ताकि मरने से पहले तू भी अल्लाह वाला बन जाए, तू भी क़यामत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का मुस्तहिक हो जाए। तो मैं ये कुछ बातें कहूँगा। अभी निकाह भी होना है, किनका निकाह? मेरे को तो ये भी नहीं मालूम। मौलाना नाज़िर अपने यहाँ पढ़ाते, क्या पढ़ाते? मकतब पढ़ाते। तो निकाह होने वाला, काहे को तकलीफ उठाते? हम तो डूबे। हनीफ भाई हूँ करवा निकाह करवानी जरूरत दरबार भाई। और मेरे को एक बात याद आ गई, बहुत अच्छी बात याद आ गई। देखो ये इनको तो नहीं कहूँगा, मौलाना नाज़िर को नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तो अभी कदम रख रहे, पहला ही निकाह है मौलाना। अभी मैं कल पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मालूम है किसी ज़माने में ये कोई लतीफ़ा मैंने कहा होगा, तो वो लतीफ़ा मेरे को याद आ गया। वो एक बच्चा था ना, सुनना, वहाँ मुझे बोला तुम तो उम्रा करके आए, माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। बीवी भी गई थी साथ में, सब बिल्कुल सुकून में था, कोई परेशानी तो नहीं, बीवी के साथ सब आराम से। ये बात सुनना, बहुत पते की बात है। वो क्या बोलते मालूम है? एक बच्चा था, बोलो कौन? एक बच्चा था, अपनी अम्मी को कहता है अम्मी तुम रोज़ाना मेरे को परी की कहानी सुनाती हो। परी समझते हो? परी, परी समझो तो मैं हनीफ भाई, फेरी फेरी। हाँ, वो बच्चा अपनी माँ को कहता है अम्मा 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 तुम रोज़ मेरे को परी की कहानी सुनाती हो, और परी तो उड़ती है ना हवा में। तो माँ ने कहा हाँ मैं तेरे को रोज़ाना परियों की कहानी सुनाती हूँ, और परी तो उड़ती है हवा में। तो बच्चे ने कहा माँ अपनी पड़ोस वाली तो नहीं उड़ती है, अपनी पड़ोस वाली तो नहीं उड़ती है। तो माँ ने कहा वो कैसा उड़ेगी, वो परी थोड़ी है, वो तो इंसान है। अब्बा तो रोज उसको परी परी करके बुलाते हैं, अब्बा तो रोज उसको परी परी करके बुलाते, वो तो उड़ती नहीं। तो माँ ने कहा ठीक है तेरे अब्बा को आने दे, वो तो नहीं उड़ी, लेकिन आज तेरा अब्बा जरूर उड़ेगा, आज तेरा अब्बा जरूर परा बन के उड़ेगा ऊपर आसमानों पर। तो खैर आप लोग भी थोड़ा हंसे तो अच्छा लगा मेरे को। अब हम निकाह का खुतबा या पहले जिसकी तकमील, तुमको जल्दी तो नहीं ना मौलाना? हाँ आराम से। मैं सबसे पहले जो है ना कुछ बात है, दो निकाह है, दूसरा किन का निकाह है? अच्छा आपकी बहन का निकाह, अल्लाह ताला उस बहन को बहुत। लेकिन मैं पहले जो है ना अपना एक काम कर दूँ, बहुत प्यारा काम मेरे को करना है, क्योंकि जो मेहमान आने किराम आए हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे मेहमान आए। मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन करा दूँ। ये देखो यहाँ तो सबसे पहले जो बैठे ना, बिल्कुल चेहरे पर हाथ रखकर, ये हमारे मौलाना हुज़ैफ़ा साहब दामत बरकातुहू, ये मेरे छोटे भाई है और बहुत प्यारे भाई है। दुआ करें अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये मौलाना हुज़ैफ़ा जो है वो हमारे ये मदरसे का
جب بھی خوشی کا معاملہ، غم کا معاملہ، حالات کا معاملہ، تکلیف کا معاملہ، راحت کا معاملہ، ہر جگہ یہ ہمارے دوش بدوش ہمارے ساتھ میں لمحہ بلمحہ کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرماوے۔ اسی طرح ان کے بازو میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ حاجی حنیف مایت۔ میں حنیف مایت کو تقریباً 30 سال سے پہچانتا ہوں۔ یہ انگلینڈ سے آئے۔ دیکھو بچوں، ایسا بننے کی کوشش کرو۔ یہ ہمارے حنیف مایت ہے نا، 30 سال سے میں ان کو پہچانتا ہوں، انگلینڈ سے آئے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، پورے انڈیا میں اناج بانٹ رہے ہیں، پورے انڈیا میں، جس میں بنگال، بہار، یو پی، جھارکھنڈ، گجرات، مہاراشٹرا، اور ایک وقت آتے 2 مہینے تک سفر۔ اور آپ سب کو معلوم ہے یہ بنگال اور بہار اور جھارکھنڈ اور اڑیسہ، اس طرف جاؤ نا تو بیت الخلا بھی سیدھی نہیں ہے۔ بولو بیت الخلا، پیشاب پاخانے کے لیے اگر جانا ہو نا تو کبھی کہیں گے وہ جنگل میں چلے جاؤ، کبھی کہیں گے وہ کھیت میں چلے جاؤ، کبھی جو باتھ روم میں بھیجیں گے نا آپ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہو، یہ وہاں جاتے ہیں۔ حالانکہ رہنے والے انگلینڈ میں، انگلینڈ ایسی جگہ ہے، مولانا عارف صاحب کو بھی معلوم ہے، انگلینڈ ایسی جگہ ہے کہ گھر میں مکھی آ جائے تو گھر میں طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ او مکھی آ گئی۔ ایک مرتبہ ہمارے بھائی کے گھر میں ایسا طوفان ہوا، میں نے کہا بھائی طوفان مت کرو، موٹی نرولی بھیج دو، ہم لوگ قبول کر لیں گے وہاں پہ۔ تو یہ اتنے ایسے جگہ سے آئے جہاں مکھی برداشت نہیں ہوتی، وہاں سے یہ آئے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، یہ ایک اناج کی جو کٹ دیتے ہیں نا غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور کو، وہ 3000 روپے کے تقریباً ہوتی ہے۔ ایسی کٹ یہ 26,000 دیتے ہیں، 26,000 کیٹوں کو تکلیف۔ اور اللہ کا احسان ہے، آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اب تک یہ بتا نہیں رہے تھے، کل زبردستی میں نے ان سے پوچھا 300 مسجدیں بنا چکے، ماشاءاللہ 300 مسجدیں بنا چکے حاجی حنیف مایت، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے بغل میں جو بیٹھے ہیں یہ بھی میرے بہت پرانے رفیق محترم ہیں، حاجی دربار صاحب، جو حاجی دربار صاحب وہاں پر بیٹھے۔ حاجی دربار صاحب قیلولہ کیجیے۔ یہ ہمارے حاجی دربار بہت پیارے ہیں، بہت اچھا مسکراتے ہیں۔ ہم نے سفر، حنیف بھائی ہمیں زامبیا میں بھی ساتھ میں ہوتا ہے، ہم نے زامبیا میں بھی ساتھ میں ہم رہے ہیں۔ حاجی دربار بہت پیارے ہیں، بہت سخی داتا ہے۔ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں ان کے یہاں ایک لمبی قطار ہوتی ہے جس میں معلوم نہیں ہندوستان اور کہاں کہاں کے مدرسے، مکاتب، خانقاہ ان کا کام کرتے ہیں۔ حاجی دربار کو اللہ نے بہت نوازا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اور بھی ترقیات سے مالا مال فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے۔ میں زامبیا میں، یعنی یہ تو انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، اتفاق سے میں اور یہ زامبیا میں ساتھ میں ہو گئے، تو زامبیا میں بھی ماشاءاللہ ان کا کاروبار، ان کی زمینیں، ان کا پولٹری فارم، ان کی مرغیاں، ان کی مرغیوں کے انڈے، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کئی گنا ترقی عطا فرمائے۔ ان کے بازو میں بیٹھے ہوئے آپ کو ملیں گے ہمارے حاجی جنید اوراوالا، وہ تو آئے نہیں ہیں، آئے تھے لیکن کسی ضروری کام سے چلے گئے۔ حاجی حسن کہاں پر ہے؟ دیکھو وہ جو بالکل کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں سفید کرتے میں، وہ حاجی حسن ہے، وہ ہمارے ہندوستان کے ہیں۔ آپ یہاں سے جب بمبئی جاتے ہوں گے تو آپ کو رائٹ سائڈ کے اوپر ایک بہت بڑا ہاسپٹل علی پور میں نظر آتا ہوگا، بہت بڑا ہاسپٹل ہے، بہت بڑا، یعنی ہمارا مدرسہ اس کے سامنے بہت چھوٹا ہے، اتنا بڑا ہاسپٹل، اس کے فاؤنڈیشن اور اس کے بانی مبانی وہ ہمارے حاجی حسن مایت ہے۔ اور اتنا غریبوں کا مفت میں علاج ہوتا ہے، کینسر والوں کا، ٹی بی والوں کا، ڈائبٹیز والوں کا، اور ابھی تو ہارٹ کا جو بائی پاس میں نے کروایا، ہارٹ کا بہت بڑا انسٹیٹیوٹ قائم کر رہے۔ 1.5 سال اور لگے گا، ہمارے ہندوستان کے اندر، ہمارے گجرات کے اندر ہارٹ کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل تیار ہو جائے گا۔ تو وہ حاجی حسن بھائی بیٹھے، اور حاجی حسن بھائی کے بازو میں منا بھائی بیٹھے ہیں۔ یہ جو ہمارے حنیف بھائی اور حسن بھائی، ان کے جو رائٹ ہینڈ ہے وہ منا بھائی وہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہ میرے کو وعدہ کیے ہیں کہ میرے گھر میں اتنی بڑی مچھلی بھیجیں گے، ابھی تک آئی نہیں ہے۔ ہماری بیری روز سوارے ککلاٹ کرے، میری بیوی روز صبح پوچھتی مچھلی آئی، میں کہتا منا بھائی بھیجیں گے۔ اب تو میری بیوی کو بھی معلوم ہو گیا کوئی منا بھائی ہے جو مچھلی کا وعدہ کیا ہے مگر ابھی تک مچھلی کھلایا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو مچھلی کے انڈے ہو جائے گا، مچھلی میرے گھر تک نہ آئے۔ ہمارے منا بھائی کو بھی اللہ بہت اچھا رکھے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ان کا آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹر نے ان کو منع کیا آرام کرنے کا، مگر یہ محبت میں ہمارے مدرسے میں آئے، آپریشن کی حالت میں آئے۔ اللہ ہمارے منا بھائی کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ میں ہمارے دربار بھائی کی اہلیہ رشیدہ بہن کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ اور 2 میرے بھروچ کے بہت پیارے آئے ہیں، کہاں ہیں؟ یہ سراج بھائی اور لالا بھائی۔ یہ جو بھروچ کا علاقہ ہے نا،
भरूच का इलाका ये मेरे को पहचानता नहीं था और मैं इनको पहचानता नहीं था। मैं बयान करता था सूरत 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 में। सबसे पहले आज से 35 साल पहले अगर दावत दी तो हमारे लाला भाई और सिराज भाई ने दावत दी। उसके बाद तो फिर मैं भरूची बन गया, इतना भरूची बन गया कि सीन को भी शीन अदा करता हो गया, मोशाय बोलता हो गया मैं। तो माशाअल्लाह ये हमारे लाला भाई और सिराज भाई, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। फिर एक हमारे बहुत प्यारे बेटे रमदानी का है, रमदानी है, उम्रा करके तशरीफ़ लाए। ये कितना मैं खुश नसीब हूँ, इधर भी उम्रा वाला इधर भी उम्रा वाला। दाई तरफ देखो तो रमदानी उम्रा करके, बाईं तरफ मौना मुजीबुल्लाह उम्रा करके आए। ये भी हमारे मदरसे के वास्ते बहुत दौड़ भाग करते हैं। अल्लाह रमदानी गोधरा से आए, अल्लाह इनको भी बहुत अच्छा रखे। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे यूसुफ भाई भी हमारे दरमियान में दावत तब। आज ये यूसुफ भाई है ना, ये हमारे यूसुफ भाई जिन्होंने हरा इमामा बांधा है। हमारा ये गाँव मोटी नरोड़ी के सदर मोहतरम बानी मबानी हमारे मदरसा जब शुरू हुआ उस वक्त सबसे ज़्यादा ये मस्जिद बनाने में सबसे आगे हमारे हाजी यूसुफ भाई और दावत और तबलीग के बहुत बड़े ज़िम्मेदार। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मैं आप सबको बहुत खुशखबरी सुनाऊंगा, आपको शायद मालूम नहीं होगा, ये रमज़ान से हमारे यहाँ मुफ्ती का कोर्स भी शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये साल 4 बच्चे हमारे यहाँ से मुफ्ती बनेंगे इंशाअल्लाह। और एक बहुत कमाल की बात बता, हमारे बहुत बड़े कारी साहब कारी इलियासीन का यहाँ तशरीफ़ फरमाए, कारी इलियासीन जो हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत कारी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब दामत बरकातुहुम जिनके हम सब शागिर्द हैं, उनके ये भी शागिर्द हैं। उनके हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ खुसूसी तजवीद यानी किरात सबा भी शुरू हो गया। और आपने जो शुरू में बच्चे को देखा उसने जो रुकू पढ़ा वो किरात सबा में पढ़ा, तो बहुत खुशी हुई कि हमारे मदरसे में हाफिज़, कारी, आलिम, मुफ्ती और तजवीद में किरात सबा नाज़ेरा, यानी एक बच्चा नूरानी कायदे से लेकर किरात में PhD करना हो, मुफ्ती में PhD करना हो, SSC पास होना हो, तो हमारे ये इदारा वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। और बस अभी आधा घंटा बाकी है, आधे घंटे के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़े मेहमान आएंगे। आप सबके डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। नंदुरबार के MLA पुलिसों के साथ और अपने पूरे स्टाफ के साथ यहाँ मदरसे में पहुँच रहे। वो आने वाले थे 2 बजे, ये जलसे में आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से वो लेट हो गए। तो मैंने कहा कि उनका नाम चंदू भाई है, मैंने कहा चंदू भाई हम हमारा फंक्शन शुरू करेंगे, हम किसी को लेट नहीं करेंगे। वो 4 बजे आएंगे, नंदुरबार के MLA साहब तशरीफ़ लाएंगे, उनके साथ हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी होंगे, पुलिस का स्टाफ भी होगा। हम दुआ करें कि अल्लाह ताला जिस मकसद से वो आते हैं उस मकसद में अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमावे और वो यहाँ आके खुश होकर जाए और सारी रिपोर्टें अच्छी लिख कर जाए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, तो अब हिफ्ज़ का ख़त्म करवा लें माशाअल्लाह। मजलिस होगी तब मुझे देना। आ जाओ बच्चे पढ़ना शुरू करें, एक साथ में पढ़ेंगे, जी पढ़ने से पहले 11 बच्चे माशाअल्लाह हिफ्ज़ मुकम्मल कर रहे हैं। आप तवज्जो के साथ सुने, माइक दे दें इनको।
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. جی الحمدللہ دو نکاح ہونے والے ہیں. جو پہلے نکاح ہے اس کے وکیل محبوب حسن ملک کہاں پر آپ ہیں ماشاءاللہ پہلے وکیل آپ ہیں. اور پہلے ہی نکاح کے پہلے گواہ آصف حنیف باجی آپ گواہ ہیں ماشاءاللہ. دوسرے گواہ ناصر نظام پدالیا آپ ہیں ماشاءاللہ. چلو تو پہلے دلہے تو مولانا ناظر ہے نا, تو وکیل اور گواہ ہے. آپ کی اجازت ہے نا نکاح پڑھا دو. اچھا دوسرے جو دلہے ہیں زید عصاؤدین بچو آپ ہیں دوسرے. آپ کے وکیل ہیں ناصر نظام پدالیا. آپ گواہ تھے پہلے کہ اس میں نا, ابھی وکیل بھی ہے. ہاں ایک ساتھ دو دو عہدے. واہ. پہلے گواہ حاجی مقبول اسماعیل متولی آپ ہیں ماشاءاللہ. اور دوسرے گواہ رفیق یعقوب ملک ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. پہلا جو نکاح ہے اس کا مہر 11,000 نقد, اور دوسرا جو نکاح ہے تم ہٹ جاؤ, تم دلہے کی طرف بیٹھو یا بیانے دو. دوسرے جو ہمارے دلہے میاں ہیں ان کا مہر 25,000 روپیہ نقد. ٹھیک ہے نا, تو اجازتیں شروع کروا دیں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جی پیارے بیٹے آگے آ جائیے. مولانا ناظر نظام پدالیہ آپ نے ہمارے وکیل محبوب حسن ملک کی وکالت سے اور گواہ نمبر 1 آصف حنیف باجی، گواہ نمبر 2 ناصر نظام پدالیہ، ان دونوں گواہوں کی موجودگی میں اور یہ پورا مجمع ہی گواہ ہے، ان تمام کی موجودگی میں آپ نے منکوحہ بنا کر، زوجہ بنا کر، بیوی بنا کر 11,000 روپیہ نقد مہر آپ نے محسنہ بنت محبوب ملک کو اپنے نکاح میں قبول کیا. مائک دے دو، مائک دے دو. کہہ دو. جی ہاں میں نے قبول کیا. کہہ دو قبلتھا ونکحتھا. ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی برکت دے دے. اب دوسرے دلہے میاں جو ان کے ہاتھ میں مائک دے دے. زید عصاؤدین بچو، آپ نے وکیل ناصر نظام پدالیہ کی وکالت سے اور پہلے گواہ حاجی مقبول اسماعیل متولی کی گواہی سے، دوسرے گواہ رفیق یعقوب ملک کی گواہی سے اور یہ پورا مجمع گواہ کے طور پر موجود ہے، آپ نے ان تمام کی موجودگی میں بیوی بنا کر، منکوحہ بنا کر، زوجہ بنا کر 25,000 روپیہ نقد آپ نے نازنین بانو بنت نظام پدالیہ کو بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا. ہاں بولو، مائک قریب کر کے بولو. بولو قبلتھا ونکحتھا. ماشاءاللہ، بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر. حضرت مولانا عارف صاحب کا بہت بہت شکریہ جو یہاں کے شیخ الحدیث ہے. اسی طرح حافظ مقبول صاحب تشریف لائے، ان کا شکریہ. حافظ افضل صاحب محتمم صاحب کا شکریہ. تمام اساتذہ، تمام طلباء کا میری طرف سے بہت بہت اور سارے مہمانوں کی طرف سے آپ تمام کا شکریہ. یہاں کے ٹرسٹیان کا، ذمہ داران کا. اب شیخ الحدیث حضرت مولانا عارف صاحب دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. نہیں آپ دعا فرمائیں گے. الحمدللہ ہمارے جو مہمان یہاں موجود ہیں، حاجی حسن مائد اور حاجی حنیف مائد اور منا بھائی، نصرت الفقراء ٹرسٹ کی طرف سے
الحمدللہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مدرسے کے لیے ان حضرات کی طرف سے 1 لاکھ روپے موصول ہوئے ہیں، تو جزاکم اللہ تعالی خیر و احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دارین میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ یہاں قرآن کریم کے ختم کی مجلس اور نکاح بھی ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف بہت ہی رغبت کے ساتھ، بہت ہی دھیان کے ساتھ لو لگا کر، ڈوب کر، اپنے اغل بغل سے بے خبر ہو کر خوب مانگیں۔ یہ مقبولیت کی گھڑی ہے انشاءاللہ تعالی۔ سب متوجہ ہو جائیں اللہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته له ولا هما إلا فرجت له۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها۔ یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ۔ اے اللہ، ہم آپ کے بگڑے ہوئے بندے آپ کے دربار میں معافی کی بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ، سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ ہم مجرم ہیں، اقرار کرتے ہیں آپ کے سامنے، اپنی خطاؤں کو قبول کر رہے ہیں۔ معاف فرما دے مولا، معاف فرما دے مولا۔ ان مقدس ہستیوں میں آپ نے بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اے اللہ، اس مجمع میں قرآن کو حفظ کرنے والے بچے موجود ہیں، ان کو پڑھانے والے ان کے اساتذہ موجود ہیں، اکابر علماء موجود ہیں، راتوں میں رونے والے لوگ موجود ہیں۔ کسی ایک کی آمین کو بہانہ بنا کر ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے پاس مولا کچھ نہیں ہے جس کو واسطہ بنایا جا سکے، جس کو آپ کے دربار میں پیش کیا جا سکے۔ رب کعبہ آپ معاف فرما دیجئے، رب کعبہ آپ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں اگر آج آپ نے معاف کر دیا، آپ کو کوئی پوچھنے نہیں آئے گا کہ اتنے بڑے مجرموں کو کیوں معاف کر دیا۔ مولا، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ، ہمارا کام بن جائے گا۔ مولا، ہم بگڑے ہوئے ہیں، بگڑا ہوا دل رکھتے ہیں، اسے صاف کر دیجئے۔ دل میں گندگی چھپی ہوئی ہے مولا، بالکل صاف صاف آپ کے سامنے عرض ہے۔ حدیث کی کتابیں جب کھولی جاتی ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے، جب بخاری شریف ہم کھولتے ہیں، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ، کیا میں اس لائق ہوں کہ یہ کتاب میں پڑھا سکوں؟ کیا میں اس لائق ہوں کہ اپنی زبان سے بول سکوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مولا، اقرار ہے میں اس لائق نہیں، یہ آپ کا کرم ہے، کسی کی دعا کام کر گئی کہ جس نے اللہ یہ موقع عطا فرمایا، قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے کا موقع نصیب فرمایا۔
مولا اب قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، حدیثوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، اور اللہ مرتے دم تک اس نعمت سے ہمیں کبھی محروم مت کرنا۔ ہمارا انتقال قرآن پڑھتے پڑھتے آ جائے، حدیث پڑھتے پڑھتے آ جائے، حدیث پڑھاتے پڑھاتے آ جائے، اخلاص کے ساتھ کسی حدیث کو ہم پڑھ رہے ہوں اور انتقال ہو جائے۔ مولا ایسا بنا دیجئے گا، مولا ایسا بنا دیجئے گا۔ اے اللہ کرم فرما، رحم فرما۔ زندگی کے بہت سال بہت لایانی میں گزر گئے، رب کعبہ معاف فرما دے۔ اب جو لمحات بچے ہیں اے اللہ لمحے لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما، ان کے ماں باپ کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما۔ مولا پتہ نہیں زندگی کی کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، اے اللہ موت اچھی بنا دینا، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمانا، بری موت سے بچا لینا، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا لینا، اے اللہ اچانک آنے والی موت سے بچا لینا، اے اللہ آخری وقت دنیا بھولتے بھولتے جانے سے بچا لینا، اے اللہ آخری وقت میں کلمہ طیبہ زبان پر جاری کر دینا، اے اللہ گناہ کرتے کرتے مرنے سے بچا لیجئے، نیکی کے ساتھ بلانا۔ اے اللہ آپ جب ہمیں اپنے پاس بلائیں گے تو مجرم کی طرح مت بلانا جس کے پیروں میں بیڑیاں ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، ایسے مت حاضر کرنا، کسی مہمان کو بلانے کی طرح بلا لینا۔ مولا بہت مجرم ہے، آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، 70,000 لوگوں کے بارے میں اعلان ہوگا، انہیں بلا حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے۔ مولا ہم اس لائق نہیں ہیں کہ آپ سے یہ کہیں کہ ان 70,000 میں ہمیں شامل کر لینا۔ مولا کسی کے پیر کی دھول بنا کر جنت میں بھیج دینا، اے اللہ کسی کا دامن ہاتھ میں پکڑوا دینا، اے اللہ کسی کا خادم بنا کر ہی بھیج دیجئے گا، لیکن حساب مت لینا مولا، حساب مت لینا، ہم نہیں دے پائیں گے اللہ، ہم حساب نہیں دے پائیں گے، ہم نہیں بول پائیں گے اللہ، ہمارے پاس کیا ہے جو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ اے اللہ آپ کے نبی نے بیان فرمایا ہے ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور گناہ یاد دلائیں گے اور اللہ فرمائیں گے جا تیرے گناہ کے بدلے میں ہم نے تجھے نیکیاں دے دی، جا تجھے ہم معاف کرتے ہیں۔ مولا ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر لینا، ہمیں معاف کر دینا، مولا معاف کر دینا، مولا معاف کر دینا۔ اے اللہ اب تک جو کیا معاف کر دے، آئندہ زندگی نیک بنا دے، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے میرے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے، اے اللہ دلوں کو صاف کر دیجئے۔ یہ دنیا بڑی میلی ہو چکی ہے، یہ دل بڑا میلا ہو چکا ہے، میں بہت گنہگار ہوں، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اے اللہ اسی دل کی صفائی پر آپ راضی ہونے والے ہیں، یوم لا ینفع مال مولا دنیا میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بہت مظالم ہو رہے ہیں، امت مسلمہ پریشان حال ہے۔ اے اللہ اب وہ پریشانیاں دیکھی بھی نہیں جاتی، سنی بھی نہیں جاتی، بولی بھی نہیں جا رہی ہے۔ معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، معصوم بچیوں کو قتل کیا گیا، ماں باپ کو قتل کر دیا گیا۔ اے اللہ اور قتل کرنے والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ مولا آپ کی عادت رہی ہے، آپ نے ظلم کو زیادہ دیر تک چلنے نہیں دیا ہے۔ مولا ایسے مظالم ہو رہے ہیں جو ان کے ساتھ صلح کرنے کے بعد پھر مظالم ڈھاتے ہیں۔ مولا مظلوم کی مدد فرما دیجئے، ظالم کو ظلم سے روک دیجئے، ظالم کو ظلم سے روک دیجئے۔ اے اللہ ظالم کو ظلم سے روک دیجئے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، دشمن کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، دشمن کا منہ کالا فرما۔
فرما، الہ العالمین عافیت نصیب فرما، اے اللہ عافیت نصیب فرما، ہمارے اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما، یہاں کے پڑھنے والوں کو قبول فرما، یہاں کے اساتذہ کو قبول فرما، یہاں کے منتظمین کو قبول فرما، یہاں جو لوگ محبت سے اس ادارے کو دیکھ رہے ہیں اے اللہ ان کی نظروں کو قبول فرما، ہمارے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو محبت کرتے ہیں مدرسوں کے ساتھ اے اللہ ان سب کو اجر جزیل عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، ہم تو ان کو کیا دے سکتے ہیں، بس ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی نسلوں میں علماء صلحاء پیدا فرما، الہ العالمین ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے حضرت الاستاذ قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں بے پناہ برکتیں نازل فرما، اور اللہ ان سے اور دین کا کام لیتے رہیے، عمر نوح ان کو عطا فرمائیے، الہ العالمین مدرسے کی ضرورتوں کا اے اللہ خزانے غیب سے انتظام فرما، الہ العالمین یہاں پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، یہاں سے دعات اللہ پیدا فرما، فقہا پیدا فرما، محدثین پیدا فرما، مفسرین پیدا فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی جائز تمنائیں پوری فرما، اللہ یہاں جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہر ایک کے دل میں کچھ تمنائیں ہوتی ہے جو وہ کسی کو نہیں کہہ سکتے، بعض لوگ کچھ پریشانیوں میں ہوتے ہیں اپنی پریشانی وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر پاتے، اے اللہ کسی کے سامنے وہ کھول نہیں پاتے اس بات کو، مولا آپ تو دلوں کے راز جاننے والے ہیں، اے اللہ دلوں کے راز جاننے والے ہیں، آپ ان تکالیف کو دور فرما دیجئے، آپ ان پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ میں آپس میں محبت مودت نصیب فرما، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا، ہمارے گھروں کو اختلافات سے لڑائیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ جو نکاح ہوئے ہیں اسے قبول فرما، اے اللہ اولاد صالحہ کے پیدائش کا ذریعہ بنا، الہ العالمین امت میں جتنے بچے بچیاں جوان ہو چکے ہیں انہیں بہتر جوڑے نصیب فرما، ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، بے گھر کو گھر نصیب فرما، بے اولاد کو اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد بیمار ہے اے اللہ انہیں شفاء عاجلہ قائمہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اور امت کے جمیع بیماروں کو شفا عطا فرما، مولا بعض بیماریاں ایسی مہلک ہوتی ہے ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور ہتھیار پھینک دیتے ہیں کہ بھئی اس بیماری کا کوئی علاج نہیں، مولا آپ کے لیے کوئی بیماری لا علاج نہیں، آپ تو سب کچھ پیدا کرنے پر قادر ہیں، اے اللہ ایسے بیمار جو بہت پریشان حال ہیں اور کسی کے سامنے اپنی بیماریاں نہیں رکھ پاتے ہیں اور وہ لا علاج سمجھی جا رہی ہے، اے اللہ ایسے بیماروں کو شفاء عاجلہ قائمہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ہم سب کو شفا عطا فرما، روحانی جسمانی ہر اعتبار سے اللہ ہم سب کو شفا نصیب فرما، بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرما، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا یا جو ہم سے توقع رکھتے ہیں یا جن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں ہر ایک کی جائز تمنائیں پوری فرما، ختم قرآن کا موقع ہے اے اللہ اس موقع پر آپ دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اے اللہ ایک نظر رحمت کی ہم فقیروں پر ڈال دیجئے، ایک نظر رحمت کی ہم محتاجوں پر ڈال دیجئے، ایک نظر شفقت و اے اللہ کرم کی ہمارے اوپر ڈال دیجئے، اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا، مولا قبر کے اندھیرے سے ہمیں بچا لینا، قبر کے سوالوں سے اے اللہ قبر کے سوال کے جواب نہ دے پائیں اس سے حفاظت فرما لینا، اے اللہ قبر کا مرحلہ ہمارے لیے آسان کر دینا، حشر کا مرحلہ ہمارے لیے آسان کر دینا، پل صراط کا مسئلہ ہمارے لیے آسان کر دینا، حساب و کتاب ہمارے لیے آسان کر دینا، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے اے اللہ مانگتے ہیں عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔